اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہان کا، مالک ہے جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر کڑی نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر اپنا خاص سایہ رحمت کرنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات قبول فرمائے، جو ہماری حسرتیں ہیں کریم رب پوری فرمائے، پیارے کریم آقا کا دیدار انور نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو عمل ہے، جس مسئلے کے اوپر ہم نے دینا ہے، وہ ہے تقدیر بدلتی ہے دعا کے اثر سے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے آپ کو اس کے اندر کچھ ٹپس بتانے ہیں، کچھ اہم باتیں بتانی ہیں کہ آپ ان اہم باتوں پر عمل کریں گے اور دعائیں خود بخود آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز ہم اس کے اندر مکمل طور پر بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی توفیق اور ہمت دے، اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ کریم اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ اس مقدس اور بابرکت مہینے کا صدقہ ہم سب کی تمام دعائیں، تمام عبادات اور حاجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تقدیر بدلتی ہے دعا کے اثر سے۔ اس چیز کا مطلب کہ جب ہم لوگوں سے دعائیں لینا شروع کر دیں گے، لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے، اچھے اور برے کی پہچان کرنا شروع کر دیں گے، کمزور اور طاقتور کے اندر فرق کرنا شروع کر دیں گے، تو اس چیز کا مطلب کہ ہم دعاؤں کے راستے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں، جس سے ہماری تمام دعائیں قبول و منظور ہو سکتی ہیں۔ اللہ کریم کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے اوپر عام ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ دعا کے مختلف ذرائع ہیں۔ دعا کن راستوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اور کن راستوں سے ملی ہوئی دعا کے اندر قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے، قوت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اس دعا کو جب پا لیتے ہیں تو ہماری زندگی کے تمام نشیب و فراز کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں، جو ہمارے عزائم ہوتے ہیں، جو ہماری امیدیں ہوتی ہیں، جو ہمارے انتظار ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم اس طرح کا ذکر کرتے ہیں۔ دعا کے بیسیکلی 5 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ عبادت، دوسرا ذریعہ شرافت، تیسرا ذریعہ رحم دلی، چوتھا ذریعہ خدمت، پانچواں ذریعہ احساس۔ یہ 5 ایسے ذریعے ہیں جو ہمیں دعائیں دلا سکتے ہیں، عطا کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان 5 ذرائع پر چلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ان 5 ذرائع کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کوئی اور ذرائع اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں اتنا نفع نہیں دے سکتے جتنا یہ 5 ذرائع ہمیں اپنی زندگی کے اندر نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان ذرائع کا تعلق صرف ہماری ذاتی خوشیوں، ذاتی خوبصورتیوں کے ساتھ ہے، ذاتی امن کے ساتھ ہے، لیکن ان 5 ذرائع کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ تو اب ہم ان کو پا کیسے سکتے ہیں، تو اس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ جب ہم نے ذریعہ پانا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ ذریعہ پا لیں، تو اس کے لیے پہلی سٹیٹمنٹ جو دی گئی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس پر عمل کرنے کا طریقہ مختلف قسم کا ہے، جس کے اندر ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کو مٹانا ہے، ہمیں اپنی انا کو مارنا ہے، اپنے اندر کی نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے، جس سے اللہ کریم کی رحمت ہمارے قریب آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔
اور اللہ کریم ہمارے دل کے اوپر اپنا کرم فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلی سٹیٹمنٹ، جب ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری طرف دعاؤں کا رجحان خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر جو ہم خود دعا کر رہے ہوں گے اپنے لیے، جو دوسرے ہمارے لیے کر رہے ہوں گے، وہ سب کی سب قابل قبول ہوتی جائیں گی۔ اگر ہماری دعاؤں کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوگی، ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی خواہشات، ہمارے اپنے ارادے ہوں گے، تو یہ دعائیں پائے تکمیل تک پہنچنا مشکل بات ہے۔ اب جو دوسری سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اس کے اندر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر کمزور اور طاقتور کے اندر ایک فرق کرنا ہے۔ فرق کا مطلب کہ جو کمزور ہے ہم نے اس کو بھی اس قابل بنانا ہے کہ وہ بھی کبھی نہ شکری یا نہ امیدی کا اظہار نہ کرے، بلکہ وہ بھی اللہ کی ذات پر ہر پل خوش رہے، مسکراتا رہے، اور ہمیشہ اللہ کا سایہ اس کے اوپر قائم و دائم رہے، کیونکہ اس کی جتنی بھی خواہشات ہوں گی، جب ہم ان کو تھوڑا تھوڑا ہی پورا کرنے کی طرف بڑھ پڑیں گے تو وہ ضرور اللہ کی ذات سے بہت زیادہ پر امید ہو جائے گا۔ ہر انسان کی امید کریم رب ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کمزور انسان کے اوپر بے بہا ظلم کیا جائے، بے بہا کمزور کر دیا جائے، تو اس کے سارے یہ صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو مکمل طور پر ایک کمزور طبقے کو اتنا مضبوط بنانا ہے، ان کو اپنی دعاؤں سے بنا سکتے ہیں، ان کو اچھی نصیحت سے بنا سکتے ہیں، ان کی کچھ اپنی جیب سے مدد کر کے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی سورس ہم اس کا استعمال کر کے ان کو تھوڑا طاقتور بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سمجھ سکتے ہیں اور ضرور ان کی دی گئی تعلیمات پر پورا چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب دعائیں خود بخود ہمارے گھر کا رخ کرنا شروع کر دیں گی۔ اب تیسری سٹیٹمنٹ بھی دے دی گئی ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کو واضح کر دیا گیا کہ ایمانداری ایک بہتر حکمت عملی ہے، بہت بڑی لاجک ہے۔ سب سے بڑی وجہ، ایماندار وہی بنتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، ایماندار وہی بنتا ہے جو اپنی اوقات پہچانتا ہے، ایماندار وہی بنتا ہے جو اپنے رب کے احسانات کو یاد کرتا ہے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں، ان کے اوپر کام کرنے والا، عمل کرنے والا انسان کبھی بھی بے ایمانی کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کا خسارہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کسی کو اپنی طرف سے تکلیف، درد نہیں دے سکتا، کیونکہ اس انسان کی سوچ اور ارادہ وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ہر پل ایک ہی چیز مانگتا ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ لاچار ہے، کمزور ہیں، اللہ کریم پہلے ان کو عطا فرما، تاکہ ان کی زندگی خوشیوں کا نمونہ ہو جائے اور ان کے اوپر تیری رحمتیں ہو جائیں، جس سے وہ تیری مکمل بندگی کریں، تیری عبادت کریں اور تیرے احسانات کو مان سکیں۔ کیونکہ اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جن کے پاس تین چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس اور کچھ بھی ہو، اس کے اندر جان نہیں ہے، ان کی وہ ساری چیزیں ظاہری دنیا کا دکھاوا ہیں، لیکن اس کے پاس جو تین چیزیں ہیں، یہ اس کی دنیا کا بھی سامان ہے اور آخرت کا بھی سامان ہے۔ اب جو چوتھی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اس کے اندر ہمیں مکمل طور پر سمجھ آ سکتی ہے احساس مندی۔ احساس مندی ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کی جگہ کے اوپر لے کے جاتا ہے اور ان کے دو کو اپنے دل کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے، اس آواز کا نام ہے احساس۔ تو مطلب احساس انسان تین قسم کے کرتے ہوتے ہیں۔ پہلا انسان، جس انسان کو ہر پل اپنے زوال کا ڈر ہو، دوسرا انسان جس کو ہر پل اپنی موت کا ڈر ہو، اور تیسرا انسان جس کو ہر ٹائم اپنی رب کی نعمتوں کا حصول نہ ہونا، اس چیز کا ڈر ہو، تو وہ تین قسم کے لوگ احساس کرتے ہیں۔ اب احساس اس قسم میں اگر آ جائے گا تبھی نہ کافی ہے، لیکن اگر ہم احساس کو تھوڑا اور آگے لے کے جائیں گے، جس کے اندر ہم اپنی ذات کو، اپنے مفادات کو چھوڑ کر غریب لوگوں کے مفادات کا خیال کریں گے، اپنی رعایا کا خیال کریں گے، اپنے کمزور طبقے کی مشکلات کے اندر ان کی مدد کرنا سیکھ جائیں گے،
لوگوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، غریب لوگوں کا سہارا بننا شروع کر دیں گے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیں گے، تو یہ چیزیں احساس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دعائیں ڈائریکٹ دلوا سکتی ہیں۔ ایسی دعا نہیں کہ جو دکھاوے کی دعا ہو، مطلب کہ بعد میں لی ہوئی دعا، ایسی نہیں، بلکہ یہ دعا ان کے دلوں سے نکلے گی اور وہی دعا آپ کے دل میں اسٹک کرے گی، پہنچ جائے گی، اور یہی دعا کیونکہ دل کے اندر اللہ کی ذات ہے، آپ کے رب تک پہنچے گی، اور اس کے فوراً بعد آپ کو مکمل طور پر اللہ کی طرف سے جو آپ کی خواہش ہوگی، جو آپ کی حسرت ہوگی، وہ کریم رب ضرور پوری فرماتے جائیں گے۔ کیونکہ کافی لوگ سوچتے ہیں کہ دعائیں نہیں پہنچتی۔ بیسیکلی تو رب تو انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر رب ہے، سچے طریقے سے وہ اس چیز کو مانتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اس چیز پر ثابت قدم ہے، کبھی نہ شکری نہ امیدی کے کلمات نہیں بولتا، تو مطلب اس کے ساتھ ہے، اور اس کی دعا وہ فوراً سنتا ہے۔ اور جو یہ سوچے کہ میری دعا نہیں سنی جاتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس رب نہیں ہے۔ اور پانچویں جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ شرافت۔ شرافت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس شرافت سے انسان اپنی پہچان کرتا ہے، اپنے اندر اور دوسری مخلوقات میں فرق محسوس کرتا ہے، کیونکہ دوسری مخلوقات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ چھین کر بھی چیز لے لیتے ہیں، لیکن جو اشرف انسان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیروکار ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، فتنہ مٹانے کے لیے اپنے گھر سے کچھ دام دے دو، مگر لوگوں کی تباہیاں اور ان کی زندگی کی مشکلات کو ختم کر دو، اس رستے کو بند کر دو جس سے فتنہ پھیلے، زیادہ سے زیادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوں، گھر تباہیوں کا شکار ہوں، معاشرہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو، بلکہ اتنا کچھ دے دو، کیونکہ اللہ کریم بہت بڑا قادر ہے۔ جب آپ اپنے رب کی خاص رحمت اور اس کے کرم کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھنا شروع کر دیں گے، تو یہی یقین آپ کی زندگی اور موت ہے۔ اسی چیز کا مطلب آپ کی حقیقی انسانیت ہے، حقیقی آپ کا ایمان ہے، حقیقی آپ کے رب کی یاد ہے۔ تو یہ تھیں وہ باتیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ آپ سب لوگوں نے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ جب آپ اس چیز کے اندر عمل پیرا ہو جائیں گے تو اس کے بعد اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی خواہشات کی قبولیت کے لیے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ تمام لوگ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 126 مرتبہ یا باعث ہو یا نور اس لفظ کا ورد کریں گے۔ 126 مرتبہ بعد نماز عصر اور بعد نماز عشاء، یہ 2 نمازوں کے بعد ورد کیا جائے گا۔ اور یہ ورد جب کرنا ہے تو اپنے دل کا تصور بنانا ہے، فیل اپنے دل کی طرف لا کے آنی ہے۔ تو یہ آپ نے ورد کو شروع کرنا ہے۔ اس ورد کے دوران آپ کے دل کی ایک نورانی کیفیت ظاہر ہوگی، جس میں آپ کا دل اتنا کچھ فیل کرے گا کہ آپ کو اپنی دنیا بھول جائے گی، اور آپ کو صرف مخلوق خدا کے دکھ، درد، بے چینیاں، تکلیفیں، یہ چیزیں احساس میں شامل ہوتی آئیں گی، اور آپ کی یہ نکلی ہوئی دعائیں ان لوگوں کے بارے میں اچھی سوچیں، اچھے ارادے، یہ چیزیں آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کروائیں گی، آپ کے دل کو بھی بڑا کریں گے اور آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کریں گے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے بلا ناغہ 21 دن کرتے رہنا ہے، جس سے آپ کا دل کی نورانی کیفیت جلد ظاہر ہو جائے گی، اور خاص کر چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ لازمی رکھنا ہے، اور بڑوں کا ادب کرتے رہنا ہے۔ یہ چیز آپ نے اس چیز کے اندر شامل کرنی ہے، اور کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کو اونچے الفاظ میں یاد نہیں کرنا کہ جس سے کسی کے دل پہ کوئی ٹھیس پہنچے۔ تو یہ 3 سٹیٹمنٹ، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اس عمل کو آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے۔ 21 دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، اور مکمل طور پر جب یہ عمل ہو جائے گا، اس کے بعد اپنی جو بھی دعا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کا مطالبہ، اس کی التجا اپنے رب سے کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی وہ التجا پیارے کریم آقا کا صدقہ اور اس مقدس اور بابرکت مہینے کا صدقہ ضرور پوری فرمائے گا، اور آپ کی تمام حاجات اور عبادات کو کریم رب ضرور پورا فرمائے گا، اور ہمیشہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے گا، بہت ساری رحمتیں دے گا، بہت ساری برکتیں دے گا۔ اللہ کریم کا خاص فضل، خاص کرم آپ کے اوپر عام ہو جائے گا، اور اس کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل رہیں گی۔ تو یہ تھا عمل۔ اللہ پاک آپ سب کو جزا دے۔ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے ڈن کریں گے، اس کے بعد جی وائس مکمل طور پر سننے کے بعد جزاک اللہ۔